آج ہم خلیل جبران کی مشہور کتاب پیغمبر کے اوراق پلٹ رہے ہیں، خاص طور پر دو ایسے موضوعات پر جو ہماری زندگیوں کے مرکز میں ہیں: شادی اور بچے۔ یہ کتاب المصطفیٰ نامی پیغمبر کے وہ شہر اور فالس سے روانگی سے پہلے وہاں کے لوگوں کے سوالات کا ایک طرح سے مجموعہ ہے۔ آج ہم ان جوابات میں جو گہرائی ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، اور جبران کا انداز جو ہے وہ روایتی نصیحتوں سے کافی ہٹ کر ہے۔ وہ ان رشتوں کو، چاہے شادی ہو یا والدینیت، وہ ملکیت یا بندھن کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ ایک روحانی آزادی اور آپ کہیں انفرادیت کے احترام کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے پہلے شادی پر بات کرتے ہیں۔ المصطفیٰ کا جواب شروع ہوتا ہے: تم ایک ساتھ پیدا ہوئے ہو اور ہمیشہ ایک ساتھ رہو گے۔ لیکن پھر فوراً ہی وہ کہتے ہیں: مگر تمہارے اکٹھے پن میں فاصلے رہنے دو۔ یہ تو تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ ہمیشہ ساتھ مگر فاصلے کے ساتھ؟ یہی تو جبران کے فلسفے کا آپ سمجھے مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی قربت اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی شخصیت مٹا دیں یا ایک دوسرے میں بالکل گم ہو جائیں۔ ان کے نزدیک مضبوط ترین رشتے وہ ہیں جہاں دونوں افراد مطلب اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہیں۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ محبت کو روحوں کے کناروں کے درمیان ایک بہتا ہوا سمندر بننے دو۔ بہتا ہوا سمندر؟ جی، جو جوڑتا بھی ہے اور الگ بھی رکھتا ہے۔ یہ تشبیہ بہت دلچسپ ہے، اور وہ مزید وضاحت کرتے ہیں، جیسے جب وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کا پیالہ بھرو لیکن ایک ہی پیالے سے نہ پیو۔ بالکل۔ یا پھر ساتھ گاؤ اور ناچو مگر ہر ایک کو تنہا رہنے دو۔ وہ ساز کے تاروں کی مثال بھی دیتے ہیں نا، کہ الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی موسیقی دیتے ہیں۔ ہاں بالکل وہی، یعنی خوشی اور غم بانٹیں مگر اپنی ذات، اپنی انفرادیت کو قائم رکھیں۔ اور یہ صرف جذباتی یا روحانی سطح پر نہیں ہے، وہ جسمانی طور پر بھی اسی فاصلے کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ساتھ کھڑے رہو مگر بہت قریب نہیں۔ اچھا۔ جی، کیونکہ مندر کے ستون الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں اور بلوط اور صنوبر کے درخت ایک دوسرے کے سائے میں نہیں پنپتے۔ تو ان ساری مثالوں کا لب لباب یہی ہے کہ ایک دوسرے کو بڑھنے کی جگہ دینا، ایک دوسرے کی انفرادیت کا احترام کرنا، اسی سے محبت گہری اور پائیدار ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے میں ضم ہونا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ یہ توازن قائم رکھنا یقیناً آسان نہیں ہوگا، مگر لگتا ہے کہ اسی میں رشتے کی خوبصورتی اور وہ مضبوطی چھپی ہے۔ اور شاید یہی انفرادیت اور آزادی کا خیال بچوں کے بارے میں ان کے نظریات میں بھی نظر آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے تو المصطفیٰ کا جواب شاید سب سے زیادہ غیر روایتی ہے، بلکہ چونکا دینے والا ہے۔ تمہارے بچے نہیں ہیں، وہ زندگی کی اپنی ہی خواہش کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ تو والدین کے لیے جو ملکیت کا تصور ہوتا ہے نا، اس پر سیدھی چوٹ ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ وہ تمہارے ذریعے آتے ہیں لیکن تم سے نہیں، اور اگرچہ وہ تمہارے ساتھ ہیں پھر بھی وہ تمہارے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے، مطلب عملی زندگی میں؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ بچے ایک امانت ہیں، والدین کی ذاتی ملکیت نہیں۔ وہ تو زندگی کا تسلسل ہے۔ والدین انہیں محبت دے سکتے ہیں، ان کی جسمانی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں تم ان کے جسموں کو گھر دے سکتے ہو لیکن ان کی روحوں کو نہیں۔ مگر ان پر اپنے خیالات مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ ان کی روحیں تو کل کے گھر میں رہتی ہیں، یعنی مستقبل میں، جہاں والدین وہ خوابوں میں بھی نہیں جا سکتے۔ اور وہ والدین کو کمان اور بچوں کو زندہ تیروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور امیجری ہے۔ بہت زیادہ۔ اور اس تشبیہ میں والدین کا کردار بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تیر انداز یعنی زندگی یا کائنات، وہ ان تیروں کو ایک لامحدود منزل کی طرف بھیجنا چاہتا ہے۔ والدین وہ کمان ہے جسے اس مقصد کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور جبران کہتے ہیں کہ والدین کو اس جھکنے کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ تیر انداز جو ہے اڑنے والے تیر اور مستحکم کمان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا۔
یعنی والدین کا کام بچوں کو اپنی مرضی کی سمت میں موڑنا نہیں، بلکہ انہیں وہ مضبوط محبت بھری بنیاد فراہم کرنا ہے جہاں سے وہ اپنی وہ منفرد پرواز بھر سکے۔ تو پھر بچوں کی پرورش کا مطلب ہوا کہ ان کی آزادی، ان کی انفرادیت اور ان کے اپنے راستے کا احترام کیا جائے، انہیں اپنی خواہشات یا نظریات کا پابند نہ بنایا جائے۔ یہ تو بہت گہری ذمہ داری لگتی ہے۔ خلاصہ آپ کہہ لیں یہ ہے کہ جبران شادی اور بچوں دونوں رشتوں میں ایک ہی بنیادی اصول پر زور دیتے ہیں: محبت کو آزادی اور انفرادیت کے احترام کے ساتھ جوڑنا۔ یہ رشتے قبضے یا کنٹرول کے نہیں ہیں، بلکہ ساتھ بڑھنے کے، ایک دوسرے کو جگہ دینے کے اور زندگی کے سفر میں ہم سفر ہونے کے ہیں۔ محبت قید نہیں بلکہ پرواز کا نام ہے۔ ان خیالات کی روشنی میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر رشتے واقعی ملکیت نہیں بلکہ شراکت اور آزادی کا نام ہے، تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی شادیوں میں، اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات میں المصطفیٰ کے بیان کردہ اس احترام اور اس کھلے پن کو وہ کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔